اگر ختم ہو گیا. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وکلا کے ساتھ جس طرح سے وکیلوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ساری قوم جانتی ہے کہ وکیلوں کا کام صرف پروفیشنل اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اپنے کلائنٹ کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے. جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو ملنے سے پہلے خان صاحب کے بیہاف کے اوپر ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہم نے جو کلاس مہیا کرنے کی جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی تھی. تو ہمارا کام ہے صرف آئینی جنگ لڑنا، ہمارا کام ہے ان کے مقدمات کو جو یہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ان کا دفاع کرنا. اور اگر آپ ایک شخص کو یہ حق بھی نہیں دینا چاہتے، یہاں پہ کلبھوشن یادو کو وکیل مل سکتا ہے لیکن عمران خان کو وکیل نہیں دیا جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ہر بڑے سے بڑے قومی مجرم کو وکیل اور دوسری فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں، لیکن عمران خان کی یہ فیسلٹی بھی اس کو اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ اس ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے. تو میں ان سب سے صرف یہی کہوں گا کہ ایک آخری جو چیز بچ گئی ہے وہ اس ملک کا رہتا سہتا ڈوبتا ہوا نظام انصاف ہے. اگر آپ وکلا کو اس طرح سے تنگ کریں گے تو وکیل تو اپنی ڈیوٹی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. ہم نے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایوب خان کا دور ہو، وہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو، وہ مشرف کا طالع ازما کا جو دور تھا، وہ وکلا نے ہمیشہ آگے بڑھ کے تحریکیں بھی چلائی ہیں اور آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کھڑے بھی ہوئے ہیں. تو اس بار بھی اگر ضرورت ہوگی تو وکیل میدان میں ضرور آئیں گے. وکیلوں کو اگر آپ چھیڑیں گے تو وکیل چپ نہیں رہیں گے. آپ نے دیکھا کل لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر جو فنکشن ہوا، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے جو سب سے یکجہتی کا اظہار کیا، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ وکیلوں کے حقوق اور وکیلوں کی زندگیاں اور وکیلوں کا کام کرنے کو بھی ان کی اجازت نہیں ملے گی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر سڑکوں پہ وکیل آنے والے ہیں اور کالے کوٹ کی تحریک شروع ہونے والی ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ جب شہباز گل ہو، اعظم سباتی ہو، وہ ان کو الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کے جیل کے اندر جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جنسی ہراسگی کے حوالے سے بھی خان صاحب بھی بتاتے رہے ہیں. آپ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اور دوسرا صاحب کے جو سورو پریزن کے حوالے سے جو اس ٹائم دوبارہ ہم سن رہے ہیں، اگر کل کو اللہ نہ کرے خان صاحب کے کچھ ہو جاتا ہے تو الزام کس کے اوپر جائے گا، کون کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن بالکل جی، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تشدد کے حوالے سے، اور باقی ایسا کوئی رویہ نہیں کیا گیا. لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو، جیسے کہ مجھے انہوں نے ایف آئی اے کے اندر بلایا اور وہاں پر میں نے درخواست یہ کی کہ مجھے کاپی تو دی جائیں کہ میرے اوپر کیس کیا ہے اور میں اس کا جواب دوں گا. کل آ جاتا ہوں، خان صاحب سے ملنے جانا ہے، مختلف درخواستیں ہماری ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہاں پر مصروفیت ہے اور کل آ جائیں گے. اور میں تو نوٹس مجھے رسیو بھی نہیں ہوا، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا یا ٹی وی پہ دیکھا تو میں دیکھ کے آیا ہوں، تو مجھے اجازت دی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو وہاں پر 8 گھنٹے مجھے میری مرضی کے بغیر بٹھانا ہی میری تذلیل ہے. تو جس طرح سے وہاں پر ان کو سابقہ وزیر اعظم کو پکڑ کر وہ جس طرح سے لے گئے، کپڑا ڈال کر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اڈیالہ جیل میں لے کے جانا تھا اور اس جگہ پر لے کے جانا، اور وہاں پر انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ دال کھا رہے ہیں، ساگ کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا قانون کے مطابق ایسا کسی قانون کے اندر، رول کے اندر، جیل مینول ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ادھر کیڑے چھوڑنے ہیں، مکھیاں چھوڑنی ہیں، وہاں پر بارش اور اوپن واش روم اور گندا واش روم آپ نے دینا ہے، اور وہاں پر جو شاور ہے اس واش روم کا اس جو ہے اس کا بھی خراب ہو تاکہ وہ نہ پانی پی سکے صحیح، نہ وہ وضو کر سکے اور نہ وہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکے. کسی قانون کے اندر ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینا چاہیے. خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے، یہ گھبرائے ہوئے ہیں لیکن خان صاحب نہیں گھبرائے ہوئے. خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی کلاس میں رکھیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ صورت یہ ہے کہ ظلم اور جبر کا جو یہ سارا سلسلہ چلا ہوا ہے یہ تو پچھلے 75 سال سے چلا ہوا ہے. تو خان صاحب ابھی 2022 کے بعد کیوں کھڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ تو اچھی خاصی عمر کے ہیں اور ان کی جدوجہد بھی 27 سال پرانی ہے؟ اس لیے ذرا آپ سے دیکھیے، یہ جو فسطائیت کا نظام اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، آپ کسی بھی اپنے بزرگ سے پوچھیں، کسی بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں،
آپ کو ایسا ظلم کبھی نہیں ملے گا کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی ورکر کو ایک جماعت کے ساتھ وابستگی کی یہ سزا ملے کہ اس کی گھر کی خواتین کے اوپر جس طرح سے حملے ہیں، جس طرح سے ان کے گن پوائنٹس کے اوپر رکھ کر ان کو ان کی تصدیق کی جاتی ہے اور دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ کو مسنگ پرسن بنا دیا جائے گا اور آپ کی ویڈیوز مارکیٹ کے اندر ملیں گی، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی خواتین اور گھر اور یہ ان کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا۔ ایسا ظلم کا نظام ہم سب، آپ نے پوائنٹ کو ٹھیک پیش کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ نظام چلتا آ رہا ہے، لیکن اب یہ ظلم اور فسطائیت کا نظام اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکا ہے۔ اب اگر اسے نہ روکا گیا اور اب اگر اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو ہم سب کی جو نسلیں ہیں وہ بے معاف ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ لینا چاہتا ہوں، یہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ایجنسیاں فون ٹیپ کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں اپنی حکومت کے دنوں میں، تو اب جو ہے اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا کوئی کمنٹ کر دیں۔ دیکھیے، میں نے یہ خان صاحب کا کمنٹ سنا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں، میں یقین کرتا ہوں، میں اس کے اوپر یقین کرتا ہوں۔ دیکھیے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بہت سینسٹیو کام ہے، نیشنل سیکورٹی میں ان کا جو کردار ہے اس کو کوئی شخص بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن نیشنل سیکورٹی کے نام کے اوپر پاکستان کے جو محب وطن اور پاکستان سے محبت کرنے والے جو عہدیداران ہیں، جو سیاسی عہدے رکھتے ہیں، جن کا تقدس ہے، جن کے اوپر جن کی لوگوں کی نظروں میں عزت ہے، ان کی ٹیپنگ کرنا، پرائم منسٹر کی ٹیپنگ کرنا فار دا پرپز کہ آپ اس کو بعد میں بلیک میل کر سکیں، یہ کسی قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ یہاں سپریم کورٹ کے ججز کی جو ٹیپنگ ہے وہ کی جاتی ہے، ان کے گھریلو گھر کی خواتین کی جو ویڈیو آڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں، تو یہ کس قانون کی تحت ہے؟ یہ کوئی نیشنل سروس نہیں ہے۔ آپ کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ دفاع پاکستان کے لیے لوگوں کی ٹیپنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی قانون کے مطابق، قانونی اجازتوں کے مطابق۔ ٹیپنگ کرنا اٹ سیلف کوئی غلط بات نہیں، میں بھی کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن قانون کے مطابق ہونی چاہیے، ان لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ کس قانون کے تحت یہ ایک مخصوص جو صحافی ہیں ان کے گروپوں کے اندر واٹس ایپ ہوتی ہیں اور ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کا 8 بج کر 11 منٹ پہ آتا ہے، کسی کا 8 بج کر 10 منٹ پہ آتا ہے، تو یہ جو ترتیب ہے یہ غلط ہے۔ آپ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے آپ اسی لیے ہیں، آپ کا کام یہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ وہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کریں اور وہ ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لیول پہ جائیں۔ یہاں پہ اگر بلیک میلنگ کے لیے اور پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہوگا تو وہ یقینی طور پر اس کی آپ مذمت بھی کریں گے اور اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اقبال صاحب، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلوں پر پاکستان تحریک انصاف